ہیں اور ضروری رہیں گے. جب تک ان اقدامات کو آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. خاص طور پہ وکلا برادری جن کا کام ججوں کی معاونت کرنا ہے، قانون بتانا ہے، کیس کو آرگیو کرنا ہے، ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہے اور بحث کرنا ہے عدالت میں جا کے اپنے مقدمے کی، وہ بجائے ان چیزوں کو کرنے کے جج کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ نازیبا زبان استعمال کریں، اس کے ساتھ پھر فزیکل ہو جائیں، زود کوب کرنے کی کوشش کریں یا زود کوب کر دیں ان کو. یہ پاسبلی وکیل جو کہ ایک بیسک اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے ریزننگ کے ساتھ، وہ بالکل اس کے خلاف ہے. An advocate is supposed to be a person of reasoning and a person of law. اینڈ اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کو اپنی عدالت کے سامنے کس طرح سے پیش آنا چاہیے. کیننز آف پروفیشنل ایڈوکیٹس آپ کی پنجاب بار کونسل، پاکستان بار، یہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ اور رولز کا حصہ ہے. ہمارے وکیل صاحبان کیا ان کیننز کو بھول گئے ہیں یا کبھی انہوں نے شاید دیکھنا چھوڑ دیا ہے، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا تناؤ، یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار کونسل کو جب وہ کسی وکیل کو انرول کرے تو اس کو اپنے سامنے اس کینن کو پوری طرح سے پڑھانا چاہیے، اور اس کو اگر سمجھ میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے. ان کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ کو آپ اردو میں بھی ترجمہ کر دیں، اس کو بھی رولز کا پارٹ بنا دیں، اور پھر اس کو ہر انرولڈ جو وکیل ہوتا ہے اس کو وہ ان کیننز کو پڑھا دیں. یہ ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں ابتدا ہوگی، تاکہ وکیل جب وکیل بن کے نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اپنے بردر لائر کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میرا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میری جس عدالت میں پیش ہوتا ہوں اس کے ساتھ میرا کیا کنڈکٹ ہوگا. یہ تین چیزیں تو اس کو بہرحال معلوم ہونی چاہیے جیسے ہی وہ اپنی فیلڈ میں قدم رکھتا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بار کونسلیں اور بار ایسوسی ایشن بہت زیادہ معاون کردار ادا کر سکتی ہیں. ایک بہت ہی احمد قیوم صاحب نے بات، اور پھر اور بھی ممبران نے، جناب اقبال ثاقب صاحب نے بھی کہا، حاجی افضل دھرالہ صاحب نے بھی کئی باتیں، بشارت اللہ صاحب نے بھی بہت قیمتی باتیں کری ہیں، پھر وسیم ممتاز ملک صاحب نے بھی بڑی بھاری بھرکم باتیں کی ہیں، سب نے مل کے، احمد اویس صاحب نے، فرحان شہزاد صاحب نے. ایک چیز جو مجھے آج کی جو گفتگو ہو رہی تھی، جو باتیں میں سن رہا تھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ پاسبلی اگنور ہو گیا ہے یا اس کے اوپر ابھی تلک توجہ نہیں دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جس دن آپ کسی وکیل کو بار کونسلیں انرولمنٹ دیتی ہیں، وہ اپنا انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکلتا ہے بار کونسل کے آفس سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے ملوں. جن کا تعلق پہلے سے لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اپنے راستے بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار کر کے کسی چیمبر کو جوائن کر لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ایک
रॉ طریقے سے آتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں. وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ وکیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، کسی سے ملاقات نہیں. کیا کریں، کس طرح ابتدا کریں، کیسے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں داخل ہوئیں. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسلز جو ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ جن وکیلوں کو انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ ملتا ہے، not as an advocate high court or an advocate supreme court, as an advocate، اس کو بار کاؤنسل کی ایک کمیٹی ہو یا چند 2 ممبران ہوں یا 3 ممبران ہوں، وہ اس کو بلائیں، اپنے پاس اس کو انٹرویو کریں، پوچھیں کہ بھئی آپ کو انرولمنٹ سرٹیفکیٹ تو ہم نے دے دیا ہے، آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں، آپ نے اس پروفیشن میں آنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، آپ نے کسی چیمبر سے بات پہلے سے کی ہوئی ہے، پہلے سے کسی وکیل صاحب سے بات کی ہوئی ہے، کسی ادارے سے آپ نے بات کی ہوئی ہے جہاں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اگر تو وہ تسلی بخش جواب دیتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، بنانے کا اس نے اقدام کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہاں آپ کی یہ کمیٹی جو ہے جو انرولمنٹ کے بعد ہے، اگر آپ بنانا چاہیں اور میری تجویز ہے کہ آپ بنائیں، اس کو پھر گائیڈنس آپ دیں. اور اس گائیڈنس سے لینے سے پہلے آپ کے پاس سارے حقائق ہر چیمبر کے موجود ہونے چاہیے. ہر چیمبروں کی ریکوائرمنٹ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہر سینئر وکیلوں کے دفتروں میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنی کی مزید گنجائش ہے، کتنے وہاں سے موو کر کے آگے چلے گئے ہیں، اپنی پریکٹسز سٹارٹ کرنی ہے، ان کے پاس گنجائش ہے اکوموڈیٹ کرنے کی، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اکوموڈیٹ کرنے کی. یہ ساری معلومات آپ پہلے سے اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھیں. اور پھر ہر آدمی کو جو بھی آپ کے انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے اس کو بولے بھئی آپ فلانا چیمبر میں چلے جائیں اور فلانا وکیل صاحب سے مل لیں. وہ آپ کو اپنا کام شروع کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ایز اے جونیئر ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری تجویز ہے، ایک میرا ایڈوائس ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی اپنا کمیٹی بنانے کی کوشش کریں بار کاؤنسل کی. اس میں بار ایسوسیشن کو بھی انوالو کریں اپنے ساتھ، اور یہ اوپننگ نئے ایڈوکیٹس کو پرووائڈ کریں. اس کے لیے یہ راستہ بنائیں اس کے لیے، تاکہ وہ ایسا نہیں کہ جنگل میں جا کے گھوم جائے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ کس کے ہاتھ چڑھ جائے گا پتہ نہیں، اور وہ کیا کام کرنا شروع کر دے گا پتہ نہیں. تو چونکہ آپ کا کام ہے ایز اے بار کاؤنسل کہ وکیلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کی معاونت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو شروعات اس مدد سے ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ احسن کام کوئی اور نہیں ہوگا. آج جو باتیں سنی ہیں، دوبارہ کہوں گا، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کی، حاجی افضل در اللہ صاحب کی، بشارت اللہ خان صاحب کی، احمد قیوم صاحب کی، وسیم ممتاز ملک صاحب کی، احمد اویس صاحب کی، فرحان شہزاد صاحب کی، بڑے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری، اور دل کو لگتی بھی ہیں بہت، اور بہت ساری سچ باتیں بھی ہیں جو کی گئی ہیں. اور جو حالات واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، بھائی آپ بات نہ کریں، جو حالات واقعات کا ذکر کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری صداقت ہے، وہ موجود ہیں. اور جو میں نے ابھی یہ ایک ویڈیو آپ کی دیکھی، لگتا ہے کہ پنجاب بار کاؤنسل
بہت سیریسلی ان معاملات کو ایڈریس کر رہی ہے، اور نہ صرف وکیلوں کی پرابلم کو ایڈریس کر رہی ہے، ان وکیلوں کی پرابلم کے ایڈریس ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے لیٹیگینٹس کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں، عدالتوں کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں، اور یہ کام میں اس کی بہت تعریف کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ اس میں مزید چار چاند پیدا کریں اور مزید آگے بڑھیں ان معاملات میں۔ وکلا اور جج صاحبان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کے ایڈورسری ہو نہیں سکتے، نہ ہیں۔ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جج صاحبان بیٹھتے ہیں، اور اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وکلا صاحبان اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے موکل کی معاونت کرنے میں، اور جج کی، عدالت کی اسسٹنس کے لیے۔ تو یہ جج اور وکلا برادری جو ہے نا، جج تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وکیلوں کے فیصلے دے رہا ہوتا ہے۔ اصل کام اس گھر کی حفاظت کرنے کا جو تاریخی طور پہ ہوتا رہا ہے، یہ وکلا نے کیا ہمیشہ، اور آج بھی اس کی تائید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے بہت مضبوط لفظوں کے ساتھ کہ ہم اس گھر کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بڑی تقویت والی بات ہے۔ وکیل اور جج صاحبان ہمیشہ سے ساتھ ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ ساتھ ان سینس یہ ہے کہ ایک اس طرف بیٹھتا ہے، ایک اس طرف بیٹھتا ہے، وکیل اپنا کیس آرگیو کرتا ہے، جج اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ اس میں کسی کو جھگڑنے کی، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ دو سائیڈ کے وکیل ہوتے ہیں، ایک سائیڈ کو پاسبلی کامیابی ہوتی ہے، ایک کو ناکامی ہوتی ہے، اور یہ جج وکیل صاحبان روز دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز روز ہوتی ہے۔ وہ کچھ کیسز میں وہ جیتتے ہیں، کچھ کیسز میں وہ ہارتے ہیں، اس کے آگے قانون کے اندر مزید ریمیڈیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو موکل چاہتا ہے کہ اس کے اندر آگے پیروی کی جائے، تو آپ اپیل داخل کریں۔ ایک بڑا سکون سے ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم بنا ہوا ہے عدالتی، جس کے تحت یہ عدالتی معاملات، یا جیسے کہتے ہیں مقدموں کے معاملات، وہ ایک عدالت سے، نچلی درجے کی عدالت سے لے کے اوپر کی درجے تک عدالت تک کا پورا قانون لکھا ہوا ہے، قانون لکھا ہوا ہے۔ تو وہ، اور یہ عدالتیں ایگزسٹ اسی لیے کرتی ہیں کہ ایک فیصلہ غلط ہو تو دوسری عدالت اس کے فیصلے کو صحیح کر دے، دوسری بھی اگر غلطی کر جائے تو وہ تیسری عدالت اوپر جو اور ہے وہ کر دے، اور باقی جب سپریم کورٹ میں آ جائے تو اس معاملے کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ بحث مباحثہ ضرور کر سکتے ہیں، فیصلے کے اوپر کامنٹ جائز قسم کا ضرور کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کو کوئی جھگڑے کی وجہ نہیں بنا سکتے، یا ناراضی کی وجہ نہیں بنا سکتے، اور اس کے اوپر ایک کانسٹنٹ قسم کی رننگ کا گراؤنڈ نہیں بنا سکتے۔ اس کے اوپر ایک کریٹو قسم کا کرٹیسزم ہو سکتا ہے، اپنا اوپینین دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کا ہم کوئی جج صاحبان برا نہیں مانتے ہیں۔ ایک لمٹ میں رہ کے وہ اپنا کرٹیسائز کریں،
क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करें, अपना ओपिनियन दें, अपनी बातें करें फैसलों के ऊपर, मोस्ट वेलकम। इससे हम उन बातों को सुनेंगे, हम उनको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि ये बात मुनासिब है या नहीं है, और फिर हम उसको अपने अगले फैसलों के लिए करामत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, भाई अदलिया का कोई रुझान नहीं होता, अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है। और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं। कानून नहीं बदलता उसमें ऐसा नहीं होता। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी।